ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ 19واں پارہ ہمارا جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور سورت وہی ہے جو ابھی ہماری 18ویں سے چل رہی تھی، سورہ فرقان۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا۔ جو لوگ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں جو کہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے، یعنی ان کو ہم امید ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کبھی ان کو پیش ہونا ہے، اللہ سے ان کی کبھی ملاقات ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں یہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جاتے کہ یا پھر ہم اپنے رب کو ہی دیکھ لیں۔ بہت ہی بڑا جو ہے وہ یہ سرکشی، اور یہ بہت ہی بڑی سرکشی میں حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں، یعنی ان کو پتہ نہیں کس بات کا غرور ہے، تکبر ہے، اور وہ اپنی سرکشی میں حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ کتنی بڑی ڈیمانڈ ہے کہ یعنی کہ اللہ کو ہم اسی وقت، یعنی بالکل ہی سامنے فرشتے یا اللہ خود ہی آ جائے گا، ہم خود دیکھ لیں گے تو ہم مانیں گے۔ ہمیں ایسے تو اللہ سے ملاقات کی ہمیں کوئی امید ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے، ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ یہ ڈٹائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، یوم یرون الملائکۃ، جس دن یہ دیکھ لیں گے فرشتوں کو، وہ کوئی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا مجرموں کے لیے، یعنی وہ تو پھر قیامت کا دن ہوگا نا، یا پھر موت کا وقت ہوگا۔ تو وہ ان کے لیے، ان مجرموں کے لیے یہ کسی خوشی کا یا خوشخبری کا دن نہیں ہوگا، اور اس دن وہ جو ہے چیخیں گے کہ اللہ کی پناہ ہے، یعنی پناہ اللہ کی مانگیں گے، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وہی ان کو ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے جو بھی اعمال ہیں، جو کچھ وہ کام کیے ہیں انہوں نے، ان کو اللہ تعالیٰ دھول بنا کے اڑا دیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُ حَبَامًا مَنْثُورًا، یعنی ان کو ان کے جو عمل جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں نا، وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو راکھ بنا کے، خاک بنا کے اڑا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو جنت کے ساتھی ہیں، یا جو جنت میں جانے والے لوگ جو ہیں، جنت کے جو مستحق ہیں، وہ اس دن کتنی ہی اچھی جگہ پہ ٹھہریں گے، اور دوپہر گزارنے کے لیے بھی ان کا ایک بہت اچھا مقام ہوگا۔ جنت کا مقام ظاہر ہے ان کے لیے جنت میں ہی وہ دن گزرے گا، تو وہ ان کے لیے تو بہت ہی پیارا وہ منظر ہوگا کہ آرام سے جنت کے باغات میں بیٹھے ہوں گے۔ دن کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، تو دنیا میں کتنا ایک مشکل گرمی اور یہ سب ہوتا ہے، لیکن وہاں پر ان کے قیلولہ کرنے کی جگہ احسن و مقیلہ، قیلولہ ظاہر دوپہر کے وقت کیا جاتا ہے نا، تو بہت ہی اچھی ان کے لیے قیلولہ کرنے کی بھی جگہ ہوگی۔ اور پھر اس دن وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا بادل کے ساتھ، اور فرشتے نازل کیے جائیں گے فوج در فوج، یعنی ان کے لشکر جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے وہ نازل ہوں گے۔ یہ اس دن کی بات ہے جس دن آسمان پھٹ جائیں گے، قیامت کا دن۔ اس دن حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں کے لیے بہت دشوار، بہت کٹھن، بہت مشکل ہوگا۔ اور جس دن وہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اور جس دن وہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے حسرت سے، یعنی جیسے انگلیاں چبا لیں گے کہ یہ ہم نے، یعنی اتنا ان کو ملال اور حسرت ہوگی، پچھتاوا ہوگا کہ یہ ہم نے کیا کریں گے۔ وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، یقولو یا لیتنی، ہائے افسوس ہم پر، کاش میں نے رسول کے ساتھ ان کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ پھر کہیں گے کہ ہائے میری ہلاکت، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ دیکھیں اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا، فلاں 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 کہتے ہیں نا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ، یہ عربی سے ہی آیا ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یعنی فلاں فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ سوچ رہا ہوگا نا کہ اس کو اس سے دوستی نہ کی ہوتی جس نے مجھے بہکایا، اس نے مجھے گمراہ کر کے اللہ کی یاد مجھ سے بھلا دی تھی، مجھے گمراہ کر دیا تھا، اور جبکہ اللہ کا ذکر تو میرے پاس پہنچ چکا تھا، لیکن
اس نے مجھے یعنی اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول آ گئے تھے اور انہوں نے پوری بات سنا دی تھی، لیکن اس شخص نے جو ہے مجھے گمراہ کر دیا، کچھ اور باتوں کے ذریعے کچھ اور کہہ کے مجھے اس راستے سے بھٹکا دیا۔ اور شیطان تو انسان کو آخر دغا دینے والا ہے، اور پھر شیطان جس نے کہ یہ سارا کچھ جال پھیلایا ہے اور لوگوں کو بھٹکا رہا ہے، اس دن تو وہ ظاہر ہے دھوکہ دے گا، ساتھ چھوڑ دے گا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا تھا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ کیونکہ ویسے تو یہ قریش کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس یہ جو کہیں گے کہ میں تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچانے کی ہر ممکن میں نے کوشش کی، قرآن سنانے کی کوشش کی، لیکن یہ کسی طرح سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے اور اس کو چھوڑ دیا ایک طرف۔ لیکن در حقیقت یہ شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن اپنی امت کے ان افراد کے خلاف بھی ہوگی، ان لوگوں کے خلاف بھی ہوگی جو کہ قرآن کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ اس کو اہمیت دیں، اس سے محبت کریں، اس کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی اسی اس میں آ جائیں گے۔ تو سوچیں کہ اگر اللہ نہ کرے جو لوگ قرآن سے بالکل قرآن کو چھوڑ دیا ہے، یعنی چھوڑنے میں کیا کیا چیزیں آ گئیں کہ اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کو صحیح طریقے سے نہ پڑھنا، اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اور اس پر عمل نہ کرنا، پھر اس کے مقابلے میں دوسری دنیا کی چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دینا، اپنی مصروفیت، اپنے کھیل تماشوں، ٹی وی اور اپنی گھومنے پھرنے شاپنگ چیزوں کے آگے سب سے آسان کام قرآن کو چھوڑنا، کہ جب بھی کوئی مصروفیت کوئی مشغولیت آئی تو سب سے پہلے قرآن کے کام کو ہٹا کے ایک طرف رکھ دیا گیا کہ یہ تو بہت ان امپورٹنٹ ہے، جب بالکل فرصت ہوگی، جب ہمارے پاس ٹائم ہوگا تو ہم جب کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مہجور ہے، ہجر کہتے ہیں چھوڑ دینا قرآن کو۔ تو یہ اللہ نہ کرے کہ یہ فریاد مسلمانوں کے حق میں کسی کے لیے بھی ہو کہ رسول ان کے لیے یہ شکایت کرے اللہ سے کہ میری قوم نے جو ہے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ اپنی امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، ان کی شفاعت کے لیے ہوں گے، تو بہت سے لوگ نظر آئیں گے جنہیں کہا جائے گا کہ نہیں یہ آپ کے امت کے اس میں شامل نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میں تو ان میں سے بہت سو کو پہچانتا بھی ہوں، اور یہ جو ہے یہ مسلمان لگ رہے ہیں۔ کہا جائے گا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے آپ کے تعلیمات کو، قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اس پہ عمل چھوڑ دیا تھا، تو ان کے عمل جو ہیں وہ مسلمانوں والے رہے ہی نہیں تھے۔ تو اس لیے جو ہے قرآن کے جو حق ہے نا ان کو سمجھیں۔ صرف تلاوت کرنا قرآن کا حق نہیں ہے، قرآن کا حق ہے قرآن کی صحیح طرح تلاوت کرنا، پھر قرآن کو سمجھنا، اور سمجھنے کے بعد عمل کرنا، اور قرآن کو اہمیت دینا۔ ہر مصروفیت، ہر کام، ہر خوشی، ہر غمی، ہر چیز کے لیے سب سے پہلے پرائرٹی پہ قرآن کو رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے مجرموں میں سے۔ اور اللہ تعالیٰ کہ یہ بھی اللہ کی ایک وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے جو اس طرح کے لوگ تھے جو ان کی ہی قوم میں سے تھے اور ان کے لیے دشمن بن جاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے لیے آپ کا رب ہی آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے، راہ دکھانے کے لیے اور آپ کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ وقال الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر یہ پورا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں اتارا گیا؟ ایک ہی دفعہ میں پورا کتاب، جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ جو ہے پوری تورات جو ہے وہ ایک دفعہ میں نازل ہوئی تھی، تو ان پہ کیوں نہیں قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن میں بٹھانے کے لیے اس طرح کر رہے ہیں، اور ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے۔ اور اس میں مصلحت ایک یہ بھی تھی بہت بڑی کہ سچویشن کے حساب سے جب کبھی ایسا کوئی عجیب سوال آتا تھا یا کوئی ایسی بات آتی تھی کہ جو نہیں سمجھ میں لوگوں کے آ رہی ہوتی تھی، یا کوئی اور بھی اس طرح کا کوئی معاملہ یا مسئلہ آ جاتا تھا، تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے آیات فوراً آ جاتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا ٹھیک جواب
ہم نے تمہیں دے دیا ہے اور بہترین طریقے سے بات کو کھول کے تفصیل سے بتا دیا. آسنا تفسیرہ، اس کی تفسیر بھی بہت بہترین ہے. اس بات کو، ان آیات کی تفسیر جب کرو گے تو وہ اس سے اور زیادہ فائدہ اٹھاؤ گے. اور الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، اور اللہ تعالیٰ فرمانے وہ لوگ جو اوندھے منہ جہنم کی طرف پھینکے جانے والے، دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ بھی بہت برا ہے اور ان کی راہ بھی بہت بری ہے. بہت گمراہ راستے پہ وہ چلنے والے ہیں، اور جو وہ بات کرتے ہیں ان کا وہ بات کہنے کا وہ بھی بہت غلط ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے البتہ بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مدد کے لیے اس کے ساتھ بنایا. ماں و خاؤ ہارون وزیرہ، ان کا وزیر جو ہے ہارون کو بنایا، اور ان دونوں سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جو کہ ہماری آیات کو جھٹلا رہی ہے، جس نے ہماری آیت کو جھٹلا دیا ہے. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پھر ہم نے آخرکار ان لوگوں کو تباہ کر کے رکھ دیا. اور یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کو جھٹلایا، تو پھر ان کا بھی یہی حال ہوا کہ ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک عبرت کی نشانی بنا دیا. اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے تیار کر کے رکھا ہے. وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے تیار کر کے رکھا ہے ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب. یعنی یہ تو دنیا میں حشر ہوا ہے نا، لیکن آخرت کا بھی اللہ پاک نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آگے مثال دے رہے ہیں عاد اور سمود و اصحاب الرس، اور اس طرح سے بہت سے قروناً، یعنی بہت سی بستیاں ایسی تھیں جو اس عرصے کے دوران، اس صدیوں کے جو عرصہ تھا، اس میں بہت سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بہت سے ایسے تھے جن کو ہم نے تباہ کر دیا. اور ان میں سے ہر ایک کو پہلے سمجھایا گیا، مثالیں دے دے کے سمجھایا گیا، لیکن جب وہ نہیں مانے تو پھر ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. اور وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور ان کا اس بستی پر سے تو گزر ہو چکا ہے. یہ قوم لوط کی بستی کی بات ہو رہی ہے. ان کا اس بستی پر سے تو گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی. کیا انہوں نے اس کا حال نہ دیکھا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے. ان کو تو یہ یقین ہی نہیں ہے نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے ہمیں ہمارے الہ، ہمارے معبودوں سے ہی ہمارا دل برا کروا دیا ہوتا. اگر ہم اپنے جو معبود ہیں، ہمارے جو بت ہیں، ہم ان کے تو اتنے پکے ان کی عبادت کرنے والے نہ ہوتے، ان کی عقیدت پہ اتنے زیادہ جمے ہوئے نہ ہوتے، تو اس نے تو ہمیں گمراہی کر دیا تھا، ان سے ہمارا دل برا ہی کروا دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان قریب وہ دیکھ لیں گے، وہ جان لیں گے، یعلمون وسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے. جب وہ دیکھیں گے عذاب کو تو انہیں معلوم ہوگا کہ کون ہے گمراہی کے راستے میں اور کون گمراہی کے راستے پہ دور نکل گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو، اپنی نفس کی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسی شخص کو راہ راست پر لا سکتے ہو؟ اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں اور عقل سے کام لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. یعنی جانوروں کو تو پھر بھی آواز تو آتی ہے، کچھ سمجھتے تو ہیں اپنے مالک کی آواز کو، الفاظ نہ بھی سمجھتے ہوں لیکن انداز سے تو سمجھتے ہیں نا. یہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، اس سے بھی بدتر ہیں. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایوں کو پھیلا دیتا ہے. علم ترا الی ربک کیف مد الظل، مدہ پھیلانا، ظلہ سایہ، تو کس طرح تمہارا رب سائے کو پھیلا دیتا ہے. اگر وہ چاہتا تو اسے ہمیشہ کے لیے سایہ تمہارے اوپر ساکن کر دیتا، تمہارے اوپر ٹھہرا دیتا. ہم نے اس سورج کو اس پر ایک دلیل بنا کے بھیجا ہے. یعنی یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے سورج نہ نکلتا اور صرف سایہ ہی ہوتا تو سوچے زمین پہ زندگی تو ہو ہی نہیں سکتی تھی نا. دھوپ اور روشنی جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے بھی اور زمین پہ اور جتنی زندگی ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے. تو یہ بھی اللہ کا انعام اور اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی قدرت ہے جس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون بنایا. رات کے وقت
یعنی رات کو تمہارے لیے لباس کا مطلب یہ کہ ایک ڈھانپنے والی چیز ہے نا کہ اندھیرا چھا جاتا ہے اور آرام کرنے کا وقت آ جاتا ہے. جس طرح لباس جسم کو چھپا لیتا ہے، اس طرح دن کی جو چیزیں جو دن میں کام ہیں ان کو ڈھانپ لیتی ہے رات. اور رات کو تمہارے لیے سکون کا سبب بنایا، اور رات کی نیند جو ہے اس کو موت سے تشبیہ دی، اور پھر دن کو دوبارہ سے جی اٹھنے کا وقت بنایا. یعنی یہ بھی اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ رات کو جب تم سوتے ہو تو ایک طرح سے تم مر ہی جاتے ہو، لیکن اللہ پاک تمہیں پھر سے اٹھاتا ہے. اور وہی ہے جو اپنی رحمت سے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کے بھیجتا ہے، پھر آسمان سے نازل کرتا ہے پاک پانی تاکہ ایک مردہ زمین کو، ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے. اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانور ہیں، بہت سے انسان ہیں، ان کو سیراب کرے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں ان نشانیوں کو تمہارے سامنے بار بار، تاکہ وہ کچھ اس سے سبق حاصل کریں، کچھ نصیحت حاصل کریں. مگر اکثر لوگ جو ہیں وہ کفر اور ناشکری کے سوا کچھ نہیں کرتے، کوئی وہ مانتے نہیں ہیں سب کچھ نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی. اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک خبردار کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے، ہر ایک کے لیے ایک ایک خبردار کرنے والا جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا. بس اے نبی کافروں کی بات ہرگز نہ مانو، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ ہرگز نہ مانیے، ہرگز نہ بات مانیے کافروں کی، اور ان کے ساتھ جہاد کریے، بہت زبردست جہاد. اس قرآن کو لے کے، قرآن آپ کی مدد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. اور آگے ایک بہت بڑی اور نشانی اللہ پاک اپنی بیان فرما رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کی ذات جو ہے وہ کتنی بڑی ہے، کہ وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا کے رکھا ہے، ایک میٹھا اور پینے میں خوشگوار اور میٹھا ہے اس ایک کا پانی، اور دوسرے کا بہت ہی کڑوا اور تلخ ہے. سمندروں کے پانی، آپ لوگوں نے آج کل بہت ویڈیوز بھی بڑی وائرل ہوئی تھی، ایک جگہ پہ جو وہ دونوں سمندر مل رہے ہیں، اور ان دونوں کے پانی جو ہیں ایک کا تھوڑا بلیکش سا ہے اور ایک کا تھوڑا گرینش ہے، اور وہ دونوں اس طرح سے ساتھ ہیں، بیچ میں لکیر سی ہے، اور وہ نہ ادھر ایک پانی جو ہے وہ اس طرف کا اس طرف آتا ہے، نہ اس طرف کا اس طرف. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ایک میٹھا ہے اور ایک کڑوا ہے، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے. برزخم و ہجرم محجورہ، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں ملنے سے، آپس میں ملنے سے روکے ہوئے ہے. تو برزخ جو ہے نا، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ برزخ ایک پردہ ہے. جیسے انسان کی زندگی کے بعد جو موت کے بعد کی جو زندگی ہے نا، وہ ایک برزخ ہے، یعنی ایک پردے کی آڑ میں کیا ہے وہ اللہ نے بندوں کے لیے ایک پردہ رکھا ہے. اور اسی طرح یہاں پر بھی مثال دی جا رہی ہے کہ کس طرح پانی جو ہے، دونوں پانیوں کو بیچ میں ایک پردے کے ذریعے اللہ نے روکا ہوا ہے. اور یہ ایک ایسی رکاوٹ ہے جو ان کو آپس میں گڈ ہونے سے، ملنے سے روکتی ہے. اور وہی ہے جس نے پانی سے بشر پیدا کیا، انسان پیدا کیا، پھر اس سے فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اسی سے اس کے نسب یعنی اس کے خاندان، اس کے گھر والے جو ہیں، اور سسرال، صحرا کہتے ہیں سسرال کو، سسرال کے دو الگ الگ سلسلے اللہ نے کس طرح سے بنائے. تیرا رب بڑا ہی قدرت رکھنے والا ہے. اس اللہ کو چھوڑ کر یہ ان معبودوں کو پوج رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ تو ان کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان. اور پھر یہ کافر جو ہیں، اس سے بڑھ کر یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر جو باغی ہے یا سرکش ہے اس کی مدد کرنے والے بنے ہوئے. اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو سوائے اس کے کہ ایک خوشخبری سنانے والا اور ایک خبردار کرنے والا. ہم نے صرف اس طرح اس لیے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو خوشخبری بھی سنائیں اور ان کو خبردار کریں، انہیں ڈرائیں. کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، ما اسألکم، میں کوئی سوال نہیں کرتا تم سے اس پر کسی اجرت کی. میری اجرت کے لیے تو بس یہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے وہ اللہ کے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، جس کا دل چاہے، جو چاہے. میں تو یہ پیغام اللہ کا تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، اب جس کا دل چاہے وہ اللہ کا راستہ اختیار کر لے. اور اللہ پہ بھروسہ رکھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ پر بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے اور کبھی بھی اس کو موت نہیں آنے والی ہے.
اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں. اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے بنا کر رکھ دیا، اور پھر خود اپنے عرش پر جلوہ فرما ہوا. رحمان، اس کی شان، بس کسی ایسے سے پوچھو جو کہ اس کی بڑائی کو، اس کی شان کو جانتا ہے، اس سے یہ سوال کرو. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا تم جس کو کہہ دو گے بس اس کو ہم سجدہ کرتے پھریں گے؟ تو یعنی یہ دعوت جو دی جاتی ہے کہ تم سجدہ کرو، یہ ان کو وزادہم نفورا، ان کے نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے. آیات سجدہ ہے تو آیت سجدہ پہ سجدہ کر لیجئے. تبارک الذی جعل فی السماء، بڑا بابرکت ہے وہ، یعنی وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا ہوا چاند روشن کیا. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے خلاف آنے والا، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والا بنایا. ہر اس شخص کے لیے یہ ایک ایسی نشانی ہے جو سبق لینا چاہے، جو شکر گزار بننا چاہے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے. یہ دن اور رات کا آنا اور جانا اور سورج اور چاند کا آسمان پہ اگر اسی پہ غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ کے ہونے پر ایمان لے آئے. بڑی بابرکت ہے وہ ذات. رحمان کے اصلی بندے تو وہ ہیں، اصلی بندوں کی دیکھیں کہ ایک کتنی پیاری نشانی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں، شکر گزاری عاجزی سے چلتے ہیں، اکڑ کے زور زور سے پاؤں مار کے نہیں چلتے. اور جاہل اگر ان سے الجھتے ہیں، ان سے کوئی بات کر کے ان کو سے کوئی ایسی بات جاہلانہ بات کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سلام. قالوا سلاما، ہماری طرف سے تم کو سلام ہو. یعنی الجھتے نہیں ہیں، ان کی فضول باتوں میں ان کا ساتھ نہیں دیتے. اور وہ ان کی اور مزید کیا نشانیاں ہیں کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، رات کو سجدے اور قیام کے حالت میں راتوں کو گزارتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اس کا عذاب جو ہے وہ تو چمٹنے والا ہے، لاگو ہونے والا ہے جانوں کو، اور بڑا ہی یہ برا مستقر اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، اعتدال میں خرچ کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ دونوں کے انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا، جو نہیں پکارتے کسی کو اللہ کے سوا اپنا الہ، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے. یعنی جس اللہ کی جو بھی جانیں، جو بھی انسان ہیں، اور ان کی حرمت ہے نا، تو ان کو ہلاک نہیں کرتے، ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کرتے ہیں. یہ کام جو کوئی بھی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا. قیامت کے دن اس کو پھر دوبارہ اس کا دگنا عذاب دیا جائے گا، اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا. اللہ یہ کہ کوئی توبہ کر لے، یعنی ان گناہوں کے بعد، یعنی اتنے بڑے گناہوں کے بعد بھی اگر کوئی توبہ کر چکا اور پھر ایمان لائے اور اب پھر نیک عمل کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے. اور جو شخص توبہ کر کے نیک عمل کرتا ہے، ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. اور اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. اور اگر کسی لغو چیز کی طرف ان کا یعنی جیسے کہیں کھیل تماشا یا کوئی ایسے کوئی لغو، کوئی محفل ہے کوئی، تو اگر اس پر سے ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہ گزر جاتے ہیں شریف آدمیوں کی طرح، نظر بچا کے شرافت سے وہاں سے گزر جاتے ہیں. پھر وہ ان کی ایک بہت خاص بات یہ کہ جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے
تو وہ اس پر اندھے اور بہرے نہیں بن جاتے. یعنی سب کچھ سن کے اور جاننے کے بعد بھی وہی سب کچھ نہیں کرتے رہتے، بلکہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے. یہ بھی بہت اچھی دعا ہے یاد کرنے کے لیے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہی وہ لوگ ہیں، وہ بدلہ پائیں گے اپنے، یعنی جو کچھ انہوں نے صبر کیا ہے، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا پائیں گے؟ ایک بہت ہی اچھی منزل، بلند منزل، ایک ایسی ٹھکانہ، ایک ایسا مقام. غرفہ ویسے تو کمرے کو کہتے ہیں، لیکن ایک بلند جگہ پہ ان کو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ان کو مقام ملے گا. اور یہ وہاں پر ان کا آداب اور دعاؤں اور سلام اور دعاؤں سے تحیہ، یعنی دعائے خیر اور سلام سے ان کا وہاں پر استقبال کیا جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ وہاں رہیں گے. اور کتنا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور مقام. ابھی دیکھیں اوپر انہوں نے کس چیز سے پناہ مانگی تھی؟ جہنم کے عذاب سے. اور کتنا برا ہے وہ ٹھکانہ اور رہنے کی جگہ. اور دیکھیں یہاں پر جنت کے لیے کتنی پیاری، فوراً ہی دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا بھی جو انعام ہے وہ بھی فوراً بتاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ کتنی ہی اچھی جگہ ہے ٹھہرنے کی اور مقام ہے. یعنی رہنے کے لیے بھی، کچھ دیر کے لیے بھی، اور مستقل رہنے کے لیے بھی کتنا ہی اچھا ٹھکانہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے رب کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اگر تم اس کو نہ پکارو تو اسے کیا پڑ رہا ہے، اسے کیا ضرورت ہے. اب اگر تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے تو تم جلد ہی فسوفا ان قریب تم کو وہ سزا ملے گی ایسی جو چمٹ جائے گی، جس سے جان نہیں چھڑا سکو گے. تو یہاں پر سورہ فرقان ہماری ختم ہو رہی ہے اور سورہ شورى شروع ہو رہی ہے. تو سین میم حروف مقطعات. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کہ ایک کتاب مبین کی. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، قریب ہے کہ آپ اپنے کو، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے کو ہلاک کر لیں، اپنی جان کو نقصان پہنچا لیں اس شدید غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. یعنی آپ کو بڑا رنج ہوتا تھا نا کہ ظاہر ہے، دیکھیں ایک نبی اپنی قوم کا بہت خیر خواہ ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے سمجھیے. اب اگر اولاد غلط کام کر رہی ہو، غلط راستے پہ جا رہی ہو، اور باپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا انجام بہت ہی برا آگے ہونے والا ہے، تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، وہ کتنی کوشش کرے گا، کتنی سنسیئرٹی سے کہ کسی طرح سے اپنی اولاد کو جو ہے وہ آگ کے عذاب سے بچا لے. لیکن یہ چیز کسی کے اختیار میں نہیں ہے. دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ نہیں ایمان لائے، اور وہ کتنا انہوں نے چاہا لیکن وہ نہیں لائے ایمان. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس صدمے سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان پر ابھی آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں، جھکا لیں گے اپنے سر. ہم ابھی ایسی نشانی دکھا سکتے ہیں. اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے اپنی قدرت سے، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد کذبوا فسیاتہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو بلا شبہ وہ جھٹلا چکے ہیں وہ، تو اب عنقریب ان تک پہنچ جائیں گی وہ خبریں اس چیز کی جس کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی اب عذاب الہی کے ذریعے ان کی پکڑ ہونے والی ہے عنقریب. کیا یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ اس میں ہم نے کس طرح سے اتنی عمدہ چیزیں اگائی ہیں، ہر قسم کی، کلی زوجن کریم، ہر قسم کی، بہت عمدہ. یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. یعنی یہ سب معجزات دیکھ کر بھی، اللہ کی تخلیقات کو دیکھ کر بھی یہ اور مزید معجزے مانگتے رہتے ہیں. اگر ان نشانیوں کو ہی دیکھیں تو ایمان لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. اگر ان کے لیے معجزے بھی بھیج دیے جائیں گے تو یہ جب بھی نہیں لائیں گے. اور یقیناً آپ کا رب بہت زبردست ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ قَوْمَ الظَّالِمِينَ قوم فرعون الا یتقون. اور یاد کرو جب پکارا تھا آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس جاؤ.
یعنی فرعون کی قوم کے پاس. اللہ یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے فوراً جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ گھٹا جاتا ہے اور میری زبان بھی رواں نہیں ہے. لہٰذا آپ یہ جو میسج دینے کے لیے ہارون کی طرف بھیجیے، یعنی یہ جا کے پیغام وہ دیں. ایک منٹ ذرا ہولڈ کرنا. اسٹارٹ کریں. تو انہوں نے کہا ہارون علیہ السلام کو وہاں اس کی طرف بھیجیے. تو میرے ذمہ ان کا ایک جرم بھی ہے، چنانچہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. وہاں سے جب نکلے تھے مصر سے تو ایک قبطی ان کے ہاتھ سے ہلاک ہو گیا تھا نا. آپ آگے سورہ قصص جب ہم پڑھیں گے نا تو اس واقعے کی پوری تفصیل آئے گی. دیکھیں کتنا مزہ آ رہا ہے نا کہ کچھ چیزوں کی جیسے ایک حصہ آپ پڑھتے ہیں لیکن ابھی پوری تفصیل نہیں آتی، پھر آگے کی جب صورت آپ پڑھتے ہیں تو اس کا دوسرا حصہ اور پوری تفصیل آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی ایک اور بہت بڑی تفصیل، یعنی کس طرح سے نبوت سے پہلے کے حالات کی، وہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے سورہ قصص میں. تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ایسا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے پکڑے، اگر میں ان کے ہاتھ لگ گیا تو مجھے قتل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکیں گے. تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں اور سب سننے والے ہیں. تم اکیلے نہیں جاؤ، نہ اکیلے وہ جائیں گے، دونوں ساتھ جاؤ. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو اسے جا کر کہ ہم اللہ رسول ہیں رب العالمین کے، اور یہ کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. اب آپ دیکھیں اتنا بڑا بادشاہ اور اتنا بڑا اس کا دربار، اور اس میں دو انسان عام معمولی حیثیت کے، اور جا کے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جا کے ان کو یہ پیغام دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. بہت بڑی بات تھی نا، بہت ہمت کی اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں جا کے، جہاں پہ بات کرنے سے لوگوں کا کھڑے ہونے کی لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے رسول تھے اور اللہ پہ توکل تھا تو چلے گئے. فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے چھوٹے ہوتے ہوئے، یعنی جب تم چھوٹے تھے تو ہم نے تمہیں اپنے یہاں پالا نہیں تھا، اور تم نے اپنی زندگی کے کئی سال ہمارے یہاں گزارے تھے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ فرعون کے ہی محل میں جو ہے آپ کی پرورش ہوئی تھی، کیونکہ آپ کا جو وہ جس میں آپ کو گہوارے میں آپ کو بہایا تھا تو وہ فرعون کی بیوی نے ہی اٹھا لیا تھا نا. اور تم نے جو کام کیا ہے، جو اپنا جو یہ تم کام کر رہے ہو تو تم تو ناشکروں میں سے ہو. یعنی تمہیں تو ہم نے پال پوس کے آج اس قابل کیا، اور آج جا کے تم ہمیں ہی یہ بات کہہ رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے وہ تب کیا تھا جب کہ میں ناواقف تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ مجھے نبوت نہیں ملی تھی اور میں تو خود اس وقت تک حق کو تلاش کر رہا تھا. پھر میں تمہارے یہاں سے بھاگ گیا جب مجھے تم سے خوف محسوس ہوا. پھر میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا، اور حکم نہیں حکمت یعنی، اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا. اور یہ وہ احسان ہے جو تم تم احسان اپنا جتا رہے ہو، اس کے عوض تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے. یعنی یہ کہ تم اپنے اس احسان کے بدلے میں پورے بنی اسرائیل کو غلام بنا لو گے. ایک بچے کو اگر تم نے پال بھی لیا ہے بنی اسرائیل کے، تو کیا تم پوری بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنائے رکھو گے؟ تو فرعون نے پوچھا کہ یہ رب العالمین کون ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین، کیا ہے یہ رب العالمین؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا آقا اور اس کا مالک ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو. فرعون نے اپنے ارد گرد لوگوں سے کہا کہ آپ سن نہیں رہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ جب یہ اس طرح کی بات ہو رہی تھی تو اب فرعون کو کچھ صحیح جواب سوچ نہیں رہا تھا، اور وہ ایک طرح سے اس کے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں، کیونکہ جو کچھ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان ہے وہ تو اپنے آپ کو کہتا تھا نا، لیکن اختیار تو اس کا کسی چیز پہ نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام مزید آگے کہتے ہیں کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے. فرعون نے درباریوں سے کہا کہ تمہارا یہ رسول جسے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً مجنون ہے. یعنی جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو کیا
کفار جو ہیں ہمیشہ کیا نبیوں پہ کیا الزام لگاتے ہیں کہ وہ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، ان پہ کوئی جن چڑھ گئے ہیں، استغفر اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ مشرق اور مغرب کا بھی رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا بھی، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اس نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو الہ مانا تو میں تمہیں قیدیوں میں داخل کر دوں گا، قید میں ڈال دوں گا۔ اب اس کو جب کچھ نہیں بس چلا تو دھمکیاں دینے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگرچہ میں تو تمہارے پاس ایک بالکل واضح کھلی ہوئی چیز لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا تو پیش کرو اس کو اگر تم سچے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو اچانک وہ ایک بہت بڑا جو ہے کھلا، مطلب صاف ظاہر تھا، کوئی نظر بندی نہیں تھی، بلکہ ایک وہ اژدہے کی شکل میں بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اور انہوں نے اپنا اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ تفسیر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا حال ہوا تھا وہاں پہ فرعون کے کا اور ان کے درباریوں کا۔ جب وہ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ سفید چمکدار تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا یہ تو واقعی میں ایک بڑا ماہر جادوگر ہے۔ اس کو مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اب یہ الزام لگایا کہ یہ جہاں گئے تھے وہاں یہ جادو سیکھ کر آئے اور اب بڑے ماہر جادوگر بن گئے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے اس جادو کے بل پر تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کرے۔ اب تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دیں اور بھیج دیں تمام شہروں میں نقیب یعنی بلانے والے، آواز دینے والے، کہ وہ لے آئیں آپ کے پاس تمام ماہر جادوگروں کو۔ تو یوں اس طرح سے جمع کر لیے گئے تمام جادوگر ایک مقرر دن کے وعدے پر۔ ایک دن مقرر ہوا کہ اس دن جو ہے بھائی مقابلہ ہوگا، اور تمام جادوگروں کو جمع کر لیا گیا اور لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ تم بھی جمع ہو جاؤ، کہ تم سب جمع ہو گئے۔ تو کیا باقاعدہ یعنی وہ ایک میدان تھا جس میں کہ تمام لوگ جو تھے وہاں کے رہنے والے شہر کے، وہ سب بھی تماشا دیکھنے کے لیے آ کر جمع ہو گئے تاکہ ہم پیروی کر لیں جادوگروں کی اگر وہی غالب رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے جادوگر زیادہ مطلب ماہر ہوئے اور وہ غالب آ گئے تو ہم ان کی پیروی کریں گے نا، موسیٰ علیہ السلام کی کیوں کریں، ہم ان کی پناہ میں آ جائیں گے۔ تو جب جادوگر آ پہنچے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کہ کیا ہمیں انعام ملے گا کچھ اگر ہم غالب آ گئے تو؟ اب ظاہر ہے وہ تو دنیاوی ایک مقابلے کے لیے آئے تھے نا جادوگر جو تھے، تو ان کو دنیاوی چیزوں کا لالچ بھی تھا، اور ایک بادشاہ کے لیے اگر کچھ کام کرنے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا پہلے اس سے ایک ڈیل تو کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اگر غالب آ گئے، جیت گئے، تو پھر ہمیں کیا انعام ملے گا؟ قال نعم وانکم اذن لمن المقربین۔ اس نے کہا بالکل ضرور، تم تو یقیناً مقربین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی میرے بڑے اور تو انعامات جو کچھ ملیں گے سو ملیں گے، اس کے علاوہ تم میرے دربان میں میرے قریبی جو میرے مصاحبین ہیں، جو بالکل میرے قریب رہنے والے جو ہیں لوگ، ان میں شامل کر لوں گا میں تمہیں۔ پھر موسیٰ نے ان سے کہا کہ پھینکو تم لوگ جو کچھ پھینکنے والے ہو۔ تو انہوں نے پھینک ڈالی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں اور کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ہی غالب رہنے والے ہوں گے۔ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ اب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ نگلنے لگا اس فریب کو، یافکون جو وہ جھوٹا جو انہوں نے بنایا تھا، فریب تھا، کیونکہ وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ تو نظر بندی تھی نا، لوگوں کو نظر آ رہا تھا، اس کو انہوں نے جو ہے وہ نگلنے لگا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ تو سارے جادوگر جو ہیں فوراً گر گئے سجدے میں، پہچان گئے وہ۔ انہوں نے کہا کہ اے ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے ہیں اور جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا اب فرعون کی تو بہت ہی بری وہ ہو گئی، ایک طرف تو جادوگر ہار بھی گئے اور دوسرے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان بھی لے آئے۔ تو اس نے کہا کیا تم لوگ ایمان لائے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میرے رعایا ہوتے ہوئے اور میں نے تم لوگوں کو یہاں مقابلے کے بلایا اور میری اجازت کے بغیر تم ایمان کیسے لا سکتے ہو ان کے رب پہ؟ یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، یعنی یہ تمہارے ساتھ ہی کچھ ملی ہوئی بھگت تھی کہ تم سے تمہارا کچھ استاد ہے اور تم لوگ مل جل کے اس طرح ایک پلاننگ سے آئے تھے، اور یہ مقابلہ جو تھا یہ بھی ایک جھوٹا ڈھونگ تھا۔ بہت جلد تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا مخالف سمت سے اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں، یقیناً ہمیں اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، تم جس طرح سے چاہو ہمیں مار ڈالو، ہم تو اپنے رب کے پاس ہی بے شک جائیں گے نا۔ اب ہمیں تو اپنے رب سے ہی اب امید ہے، تم سے کچھ نہیں ہے۔ یقیناً ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے گا۔ یعنی اب تو ہم جب پہچان لیا ہم نے اپنے رب کو، تو اب ہماری یہی دعا ہے، خواہش یہی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری گناہوں کو معاف کر دے، تم سے اب ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، مار دو ہمیں جس طرح بھی ماننا چاہتے۔ اور یہ کہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کی جانب کہ میرے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ تو فرعون نے تمام شہروں میں ایک دفعہ پھر سے نقیب بھیج دیے، یعنی بنی اسرائیل کے تعاقب کی غرض سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے پورے ملک میں ہرکارے بھیج دیے۔ کیا کہہ کے؟ یہ کہ یقیناً یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں اور بلا شبہ انہوں نے ہمارے غصے کو بھڑکا دیا ہے۔ یعنی یہ حرکت جو انہوں نے کی ہے مصر سے نکل کر بھاگنے کی، اس سے تو اب ہمارا غصہ اور بھڑک گیا اور اب ہم انہیں بہت ہی سخت سزا دینے والے ہیں، اور یقیناً ہم سب خطرے میں پڑنے والے ہیں۔ تو یعنی وہ کچھ ہمارے خلاف کوئی بڑا قدم بھی اٹھا سکتے ہیں، چنانچہ ہمیں بھی اپنی پوری قوت جمع کر کے ان کا پیچھا کرنا چاہیے۔ ایسے ان کو نکل کے جانے نہیں دینا چاہیے کہ جا کے اور قوت پکڑ کے واپس آ کے ہم پہ حملہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بس یوں نکالا ہم نے انہیں باغات اور چشموں میں سے اور خزانوں اور بہت عمدہ قیام گاہوں میں سے، یعنی آرام سے جہاں رہتے تھے باغات اور چشموں میں، اتنی بڑی سلطنت تھی اس میں، کس قدر بہت اپنے بڑے بڑے محل بنا کے اس میں آرام سے خوشحالی سے رہ رہے تھے، وہ سب چھوڑ کر انہیں نکلنا پڑا۔ تو اسی طرح ہوا، اور ان چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ پھر تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا صبح ہوتے ہی۔ پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو ہم پکڑے گئے۔ اب جب وہ دیکھا کہ پیچھے لشکر، ظاہر ہے وہ تو بے سر و سامانی میں تھے، کسی کے پاس کچھ سواری تھی، کسی کے پاس نہیں تھا، پیدل تھے، کوئی کمزور بیمار بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، تو وہ بہت سلو تھے۔ اور یہ تو لشکر جو آیا تو یہ ظاہر ہے گھوڑوں پہ سوار اور پوری طاقت سے والے لوگ جو تھے وہ سب آئے، تو بہت جلدی ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گئے۔ تو جب وہ لشکر قریب آ گیا، نظر آنے لگا، تو انہوں نے کہا، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو ہم پکڑے گئے، اب ہمارے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میرے لیے راستہ بنا دے گا۔ تو ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا کے ساتھ سمندر کو۔ تو جب انہوں نے ایسا کیا تو وہ پھٹ گیا، اور ہر حصہ جو تھا، یعنی دونوں طرف کا حصہ جو تھا، ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ یعنی پانی جو تھا وہ پہاڑ کی طرح دونوں طرف جو تھی وہ اس کی موجیں اور لہریں تھیں، لیکن بیچ میں ایک راستہ بن گیا۔ کتنی یہ پیاری نشانی ہے اللہ پاک کی۔ تو پھر اس کے بعد ہم قریب لے آئے وہیں پر دوسروں کو بھی، یعنی وہ لشکر بھی بالکل پیچھے ہی آ پہنچا فرعون کا، اور اس نے بھی کیا کیا، اسی راستے پر اپنے لشکر کو ڈال دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ہم نے نجات دے دی موسیٰ کو اور ان کے ساتھ جو کوئی بھی تھا ان سب کو، اور پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو، یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اتنی کھلی کھلی نشانیوں کے بعد بھی ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اگر مشرکین مکہ کو کوئی نشانی چاہیے تو وہ اس واقعے کو دیکھ لیں۔ اور یقیناً آپ کا رب بہت زبردست اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر پڑھ کر سنائیے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم لوگ یہ کن کو پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور انہی کے سامنے عاکفین ہیں۔ اعتکاف جیسے ہوتا ہے نا، یعنی انہی کے سامنے دھیان لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، انہی کو دیکھتے رہتے ہیں، انہی کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، اس نے پوچھا کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں، تمہاری پکار کو سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا دعائیں مانگتے ہو، تو وہ کیا تمہاری دعائیں سنتے ہیں، یا وہ تمہیں کوئی نفع یا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ظاہر ان باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو اپنے باپ دادا کو، اپنے آبا اجداد کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے، ہم تو اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا دیکھو تو، یہ جنہیں تم لوگ پوچھتے ہو، تم اور تم سے پہلے تمہارے باپ دادا، یہ سب تم میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔
یعنی یہ سارے جو تمہارے بنائے ہوئے معبود ہیں، یہ سب میں سب کا دشمن ہوں، کیونکہ میں ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، سوائے رب العالمین کے جو کہ میرا پروردگار ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ آخرت کے دن میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، مجھے معاف فرما دے گا، بخش دے گا۔ اب دیکھیں یہ ساری باتیں اپنی قوم کو بتائیں کہ دیکھو یہ تمہارے جن کی تم پوجا کر رہے ہو، جن معبودوں کی، ان میں یہ سب باتیں نہیں ہیں جو میرے رب میں ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا بھی مانگی، رب حبلی حکموں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے میرے پروردگار تو مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر دے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرے لیے بنا دے سچی ناموری، یعنی سچا میرا نام مشہور کر دے سچوں میں، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان میں بھی، کہ وہ میرا ذکر اچھے انداز میں کریں، میرا نام عزت سے لیں۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جنت النعیم، اور مجھے بنا دے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے والد کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کیجیے گا اس دن جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے، اور جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، سوائے اس کے جو آئے اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر، سلامتی والا دل لے کر، پاک اور صاف اپنی اصلی حالت پر ہو، پاکیزہ دل کے ساتھ، جو اللہ کے سامنے اس دن حاضر ہوگا وہ اس دن کی ہولناکی سے بچا لیا جائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت قریب لائی جائے گی متقین کے لیے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم ظاہر کر دی جائے گی جو حد سے بڑے سرکش باغی تھے ان کے لیے، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا؟ کیا اب وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں، کوئی بدلہ دے سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر اوندھے ڈال دیے جائیں گے اس جہنم میں وہ اور سب گمراہ لوگ، یعنی وہ سب بت اور معبود جو انہوں نے بنائے تھے وہ سب بھی، اور جو ان کو عبادت کرنے والے جو گمراہ لوگ تھے وہ بھی، سب کے سب اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے لشکر بھی سب کے سب۔ اور وہ کہیں گے جبکہ وہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہوں گے، اللہ کی قسم بلا شبہ ہم ہی تھے کھلی ہوئی گمراہی میں، جب ہم تمہیں تمام جہانوں کے پروردگار کے برابر ٹھہراتے تھے، یعنی اس وقت اب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی اپنے معبودوں سے جھگڑ رہے ہوں گے کہ ہم نے کتنی بڑی گمراہی کی حرکت کی، کیسی صاف گمراہی تھی کہ صاف نظر آتا تھا کہ ہم تمام جہانوں کا پروردگار جو رب ہے ہم تمہیں اس کے برابر ٹھہراتے تھے، کتنا بڑا ہم نے گناہ کیا، اور نہیں گمراہ کیا ہمیں لیکن ان مجرموں نے، یہ جو ہمارے جو معبود اور جو یہ جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں، جن کو ہم بزرگ اور مزاروں کے وہ سمجھ رہے ہیں، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، یہ ہے مجرم۔ تو اب ہمارے لیے یہاں کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے اور نہ کوئی مخلص دوست ہے۔ تو پھر وہ خواہش کریں گے، حسرت کریں گے، فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر ایک دفعہ اگر ہمیں لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم مومن بن کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں، اور یقیناً آپ کا رب بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کذبت قوم نوح للمرسلین، اب آگے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ جھٹلایا نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو، یاد کرو اس قولا جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح نے کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، انی لکم رسول امین، امین ہوں میں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، میں تم سے کچھ اجرت مانگتا ہوں، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمہ ہے، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم تم پر ایمان لائیں، تمہاری بات مانیں، جبکہ تمہاری پیروی کرنے والے تو نچلے درجے کے لوگ ہیں، ارذلون ہیں، یعنی ہمارے کمین ہیں، جن کو ہم معاشرے میں بڑا لو اسٹیٹس ہے جن کا،
وہ تمہاری ساتھ دینے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم ان کے ساتھ آ کے تمہاری پیروی کریں گے؟ نوح علیہ السلام نے کہا مجھے کیا علم ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، یعنی وہ جو بھی ہیں، مزدور ہیں یا کوئی بھی محنت کش ہیں، ان کے پیشے سے مجھے کیا سروکار۔ دیکھیں قریش کے سردار بھی تو یہی کہتے تھے نا آپ کے ساتھیوں کے لیے کہ آپ کی اس میں اکثریت جو ہے مزدوروں اور غلاموں کی ہے، تو ہم کیسے ان سرداران قریش ہیں، ہم ان غریبوں کے ساتھ جا کے کیسے بیٹھیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش کہ تم لوگوں کو شعور ہوتا۔ یہ تو اللہ ہی کو بہتر پتہ ہے نا کہ کس کے اعمال کی وجہ سے اس کا کیا درجہ ہے اللہ کے پاس۔ اور میں ان مومنین کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، یعنی میں اس وجہ سے کہ تم لوگ جو ہے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے یا ان کے ساتھ نہیں شامل ہونا چاہتے تو میں ان کو دھتکار دوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں تو بس ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام نے پھر اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، تو اب تو کھلا ہوا فیصلہ فرما دے، جو بھی اب فیصلہ ہونا ہے میرے اور ان کے درمیان اب وہ تو فرما دے، اور نجات دے دے مجھے ان سے اور جو میرے ساتھ ہیں اہل ایمان میں سے، یعنی مجھے بھی ان اہل ایمان کو بھی ان سے نجات دے دے۔ تو ہم نے نجات دے دی اس کو بھی اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ تھے، ایک بھری ہوئی کشتی میں۔ یہ کشتی ظاہر ہے پوری طرح سے بھری ہوئی تھی، کیونکہ اس میں انسانوں کے علاوہ ہر قسم کے، میں نے بتایا تھا نا کہ جتنے بھی جاندار تھے ان کے ایک ایک جوڑے کو بھی سوار کیا گیا تھا تاکہ ان کی نسل کو محفوظ رکھا جائے، کیونکہ زمین پہ تو پانی کے سوا کچھ تھا ہی نہیں نا، تو سب کچھ تباہ و برباد ختم ہو گیا تھا، ایک طرح سے دنیا دوبارہ سے آباد ہوئی تھی۔ پھر ہم نے اس کے بعد باقی سب کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، اور یقیناً آپ کا رب بہت زبردست نہایت رحم والا ہے۔ کذبت عاد المرسلین، اب قوم عاد کا ذکر ہو رہا ہے کہ قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اب دیکھیں دوبارہ سے تمام قوموں کا ایک بار پھر سے ہو رہا ہے، اور ان کی جو یعنی انہوں نے جو حجت پیش کی تھی اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ تقریباً ایک ہی جیسی باتیں، ایک ہی طریقے سے تکذیب بھی کی، ایک ہی طرح سے انکار بھی کیا ایمان لانے سے، اور پھر انجام بھی ایک ہی جیسا ہوا، یعنی عذاب کا نشانہ بنے۔ جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پہ کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو تمام جہانوں کے رب کی ذمہ ہے۔ کیا تم لوگ تعمیر کرتے ہو اونچی جگہوں پر یادگار اس طرح کی بڑی بڑی عمارتیں، اور یہ ایک فضول کام ہے ظاہر ہے، تابسون، یعنی اس کا کوئی وہ تو نہیں ہے کہ کوئی جیسے دیکھیں احرام مصر ہے، یا جو ان کی بنائی ہوئی پتھروں میں جو بڑے بڑے پہاڑوں میں کاٹ کے تراش کے انہوں نے محل بنائے، تو ان کا کیا کوئی مقصد اور کوئی افادیت تو نہیں تھی نا کہ اس میں اتنے لوگوں کی زندگیاں اور کروڑہ روپے جو ہیں وہ خرچ ہوئے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور تم بناتے ہو ایسے شاندار محل کہ شاید جیسے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنا ہے۔ تو دیکھیں نا وہ محلات اور وہ کھنڈرات باقی ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ آج ان کا نام و نشان تک مٹ گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں، یاد بھی نہیں کہ ان میں کون رہتے تھے، ان کے کیا نام تھے، وہ کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو ظالموں کی طرح گرفت کرتے ہو، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور اس کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں مدد پہنچائی ہے ان چیزوں کے ذریعے جن کو تم جانتے ہو، یعنی جس نے تمہیں مال و اسباب، اولاد دیا، خوشحالی، فارغ البالی دی، اور پھر زمین کو خصوصی طور پہ تمہارے لیے زرخیز بنایا۔ تو یہ پہچانو ان چیزوں سے کہ وہ کون ہے، وہ اللہ جس کی طرف سے تمہیں یہ تمام نعمتیں ملی ہیں۔ اس نے تمہیں مدد پہنچائی ہے چوپایوں سے اور بیٹوں کے ذریعے اور باغات اور چشموں کے ذریعے۔ مجھے تو اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ انہوں نے جواب دیا، اب اتنی نشانیاں اور اتنی باتیں بتانے کے بعد کیا جواب مل رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے ہود، ہمارے لیے تو برابر ہے، خواہ تم یہ نصیحت کرو یا نہ کرو، تم ہمیں یہ واز کرو یا نہ کرو، کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ کچھ نہیں ہے مگر یہ تو پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ تو ایسی طرح قصے کہانیاں دہرا رہے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، یا آپ خواہ مخواہ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے،
لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب زبردست ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی زبردست بھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ رحیم بھی ہے، رحم فرمانے والا ہے، اور اس کا جو سزا اور عذاب ہے صرف ان لوگوں پہ ہے جو سرکش ہے اور کسی طرح جو ہے وہ ایمان لے کر نہیں آتے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کذبت ثمود المرسلین، اسی طرح جب قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، جب ان کے بھائی صالح نے انہیں کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے کسی اجرت اس پہ کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، میری اجرت تو تمام جہانوں کے رب ہی کے ذمہ ہے۔ وہی باتیں تمام جو جتنے بھی دیکھیں آپ پیغمبر ہیں وہ اسی انداز میں دعوت دیتے رہے اور اسی انداز میں قوم سے وہی باتیں کہتے رہے کہ میں کیا تم سے کوئی اجرت مانگ رہا ہوں، کوئی معاوضہ مانگ رہا ہوں، کچھ نہیں مانگ رہا نا، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں تو امین ہوں اللہ کی، جو امانت نبوت بھی ایک امانت ہوتی ہے نا اللہ کے پاس سے جو عطا کی جاتی ہے رسولوں کو، اور اس کے امانت کا کیا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو میں تو اس لیے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے امین بنا کے بھیجا ہے۔ کیا تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے ان نعمتوں میں امن کے ساتھ؟ ہمیشہ تم یہاں اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ یہ نعمتیں تم سے کبھی جدا نہیں ہوں گی۔ فی جناتوں و عیون، کیا ان باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور ایسی ملائم خوشوں والی کھجوروں میں؟ بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور مت حد سے بڑھنے والوں کا حکم مت مانو، جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، یعنی ان لوگوں کی بات نہ مانو۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو اور قوموں نے کہا کہ اے صالح، ہم تو ایسا لگتا ہے کہ تم نہیں ہو مگر ایک سحر زدہ شخص، یعنی تم پہ جادو کر دیا گیا، تم نہیں ہو مگر ہماری ہی جیسے ایک انسان، تو لے آؤ کوئی نشانی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اب انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا اور ان کو معجزہ ان کے مطالبے پہ دے بھی دیا گیا۔ قالا ہاذہ ناقۃ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین دن کی باری تمہاری ہے۔ یعنی یہ پوری وہ جو تھا کہ کس طرح وہ چٹان سے نکلی، اور وہ ساری بات یہاں نہیں بتائی جا رہی، بلکہ اس کے آگے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح کی ان کی آزمائش ہوئی۔ ان سے یہ کہا گیا کہ یہ اونٹنی جو ہے وہ پورا پانی پی جایا کرتی تھی، تو لوگ پریشان تھے، تو پھر ان سے یہ کہا گیا کہ اب ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے تمام جانور پیئیں گے پانی، اور ہاتھ اس کو چھونا نہیں، ہاتھ نہیں لگانا اس کو کسی برے ارادے سے، ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی اور پھر وہ ہو کر رہ گئے پچھتانے والے، بس ان کو آ پکڑا عذاب نے۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ماننے والی نہیں ہے، اور یقیناً آپ کا پروردگار بہت زبردست اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح جھٹلایا لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو، جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط نے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں یقیناً تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے اس پہ کوئی اجرت نہیں مانگتا، نہیں ہے میری اجرت مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمے۔ کیا تمام جہانوں میں تم ہی ہو ایسے کہ جو مردوں کے پاس جاتے ہو شہوت کے لیے، اور تم چھوڑ دیتے ہو جن کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے تمہارے رب نے تمہاری بیویوں میں سے؟ یعنی اللہ نے تمہارے لیے عورتوں میں جوڑے بنائے اور تم ان کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی یہ ضرورت پوری کرتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ انہوں نے کہا اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں یہاں سے باہر نکال دیں گے، بستی سے باہر نکال دیے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے ان طریقوں سے سخت بیزار ہوں، یہ جو کام تم کر رہے ہو ان سے میں بہت بیزار ہوں۔ اے میرے رب، تو نجات دے مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اس عمل سے۔ تو ہم نے نجات دی اس کو بھی اور اس کے سب گھر والوں کو بھی، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو آپ پر ایمان نہیں لائی تھی، بیوی ہوتے ہوئے بھی دیکھیں ایمان نہیں لائی تھی۔ پھر ہم نے اٹھا کر پٹک دیا باقیوں کو، اور ہم نے برسائی ان پر ایک بارش، تو بہت ہی بری تھی وہ بارش جو ان لوگوں پر برسی۔
جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ یقیناً اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ماننے والی نہیں ہے، اور یقیناً آپ کا رب بہت زبردست ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح اصحاب الایکہ نے بھی جھٹلایا رسولوں کو۔ یہ ایکا جو ہے جنگل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے سورہ حجر میں بھی آ چکا ہے۔ جب کہا ان سے شعیب علیہ السلام نے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں یقیناً تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم پہ کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا اس کام کے لیے، میری اجرت تمام جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ تو پیمانوں کو پورا بھرو اور خسارہ پہنچانے والوں میں سے مت ہو جاؤ، اور وزن کیا کرو سیدھے ترازو کے ساتھ۔ وَلَتَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت کمی کر کے گھٹا کے لوگوں کو دیا کرو، جو کچھ بھی وہ چیزیں لیتے ہیں ان میں کمی کر کے نہ دیا کرو، یعنی کم نہ تولا کرو، اور زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو، اور ڈرو اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والی مخلوق کو بھی۔ انہوں نے کہا تم تو بھائی کوئی ایسا لگتا ہے تم پہ کوئی سحر ہوا ہے، کسی نے تم پہ جادو کر دیا ہے، اور تم نہیں ہو مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان، اور تمہارے بارے میں ہمارا تو یہ گمان ہے کہ تم جھوٹوں میں سے، تو گرا دو، اگر تم سچے ہو تو گرا دو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، تو انہیں آ پکڑا سائبان والے دن کے عذاب نے، یعنی اس قوم پر پہلے شاید کوئی اور عذاب بھی آیا تھا، پھر ان پر سائبان کی طرح چھا گیا تھا۔ یقیناً وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب بہت زبردست اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی زبردست ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ان کو بھی تباہ کر دے، ان کے اس طرح کے مطالبوں کے بعد مشرکین مکہ کو بھی مزید مہلت نہ دے، اور ایسے ہی ان کا انجام بھی کر دے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ نہایت رحم کرنے والا بھی ہے، اس لیے ان کو موقع دے رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یقیناً یہ قرآن تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، اترے ہیں اسے لے کر روح الامین۔ روح الامین سے مراد ہے جبرائیل علیہ السلام۔ یہ نازل ہوا ہے واضح عربی زبان میں، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ یقیناً پچھلے صحیفوں میں بھی موجود ہے، یعنی اس کے جو مضامین ہیں وہ پہلی کتابوں اور صحیفوں میں بھی موجود ہیں۔ کیا ان کے لیے نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا ہوتا کسی اجمی پر، اور وہ ان کو پڑھ کر سناتا، تب بھی وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ قرآن کو کسی ایسے شخص پر نازل کر دیتے جس کی مادری زبان عربی نہ ہوتی، پھر اگر یہ شخص انہیں عربی قرآن پڑھ کے سناتا تو پھر تو واقعی ایک بہت بڑا معجزہ ہوتا نا، کہ جو عربی زبان جانتا ہی نہیں ہے وہ عربی کا قرآن کیسے پڑھ کے سنا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ پھر بھی اسے ماننے والے نہیں تھے، کہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ کسی بھی حال میں لانے والے نہیں تھے۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر جب تک کہ دیکھ نہیں لیں گے دردناک عذاب کو، تو وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے، یعنی اس وقت جب ہاتھ سے سارا معاملہ نکل جائے گا تو اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے۔ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ اس وقت تو یہ لوگ آپ سے بار بار مطالبہ یہی کرتے تھے نا کہ وہ عذاب جلدی لے آئیے، جیسے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، آپ بار بار ہمیں خبردار کرتے ہیں، ہم تو نہیں ڈرنے والے، اگر آپ سچے ہیں تو لے آئیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ کیا یہ ٹل نہیں سکتا ہم سے، اور اس وقت یہ مہلت مانگیں گے۔ کیا آپ نے دیکھا کہ اگر ہم انہیں چند سال اور بھی فائدہ اٹھانے دیں، پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو کچھ کام نہیں آئے گا ان کے وہ سب کچھ جس سے وہ فائدہ پہنچائے جاتے ہیں۔ یعنی جو کچھ مال و متاع دنیا کا اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے وہ انہیں اس عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ،
اور ہم نے کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر پہلے اس میں خبردار کرنے والوں کو بھیجا. خبردار کرنے والے آئے اور انہوں نے لوگوں کو خبردار کیا یاد دہانی کے لیے. اور ہم ظالم نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ظاہر ظالم نہیں ہے. اللہ پاک نے پہلے نصیحت کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا اور انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی لیکن لوگ ایمان نہیں لے کر آئے اور اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا جس کی وجہ سے اس انجام تک وہ پہنچے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ اور اس قرآن کو لے کر شیاطین نازل نہیں ہوتے. عربوں کے اصل میں یہ شاعروں کے بارے میں یہ خیال تھا کہ ان کے قابو میں جن ہوتے ہیں جو ان کو نئی نئی اور اچھی اچھی باتیں اشعار کی شکل میں بنا بنا کر دیتے رہتے ہیں. تو جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو بعض مشرکین نے اس کے بارے میں بھی یہ کہنا شروع کیا کہ اسے شیاطین جن نازل کر رہے ہیں. استغفر اللہ. وما ينبغي لهم وما يستطيعون کہ نہ تو ایسا کرنا ان کے لائق ہے اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں. وہ تو وحی الہی کو سننے سے بھی معزول کیے جا چکے ہیں. ان کی تو اب یہ بھی وہ قدرت نہیں رکھتے کہ وہ سن ہی سکیں. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ اور تم مت پکارنا اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو ورنہ تم عذاب پانے والوں میں سے ہو کر رہو گے. اپنے قریب ترین جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی خبردار کیجیے اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. ان کے ساتھ اپنے بازو جھکا کر رکھیں. جو مومنین آپ کے پیروکار ہیں ان کی دل جوئی کریں مطلب ان کے ساتھ اچھا وہ کریں. پھر اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دیجیے کہ میں بری ہوں اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو. اور اے نبی آپ بھروسہ کیجئے اس اللہ پر جو بہت زبردست اور نہایت رحم کرنے والا ہے جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کے لیے کھڑا ہونا اس سے مراد ہے. تو اللہ پاک دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے آپ کے آنے جانے کو یعنی پلٹنے کو بار بار سجدہ کرنے والوں میں. بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترا کرتے ہیں؟ وہ تو اترتے ہیں ہر جھوٹ گڑنے والے گناہ گار پر. وہ القا کرتے ہیں سنی سنائی باتیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. اور شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں. کیا تم دیکھتی نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں اور یہ کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. اور عنقریب یہ ظالم جان لیں گے کہ کس جگہ لوٹ کر جائیں گے. یہاں پہ آپ کی سورہ شعراء جو ہے وہ ختم ہو گئی اور اب شروع ہو رہی ہے آپ کی سورہ نمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین. تو اب آپ دیکھیں مختلف پیغمبروں کے واقعات مختلف صورتوں میں یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بار بار ہیں لیکن دیکھیں ہر دفعہ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ اور مختلف نصیحت کے انداز کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. تلک آیات القرآن و کتاب مبین یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں. ہدم و بشری للمومنین یہ ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے مزین کر دیا ہے بس وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں اپنی انہی جو اعمال ہیں ان کو ہی وہ اتنا اچھا سمجھ کے اسی پہ مگن ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے والے ہوں گے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کو یہ قرآن دیا جا رہا ہے ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے. اس قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے گھر والوں سے کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ایک اور اینگل کہ جب وہ واپس پلٹ رہے تھے تو نبوت کس طرح ملی.
کہ میں وہاں سے، انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے آؤں یا کوئی انگارہ دہکتا ہوا اگر مل جائے تو لے آؤں، تاکہ آگ اس سے یہاں پہ جلا کے آگ، سردی کا موسم تھا اور ظاہر ہے جس علاقے سے وہ گزر رہے تھے وہاں کوئی ایسی آبادی نہیں تھی تو جس سے انہیں کچھ واقفیت ہوتی، تو انہوں نے کہا کہ دور سے کہیں آگ جلتی ہوئی یا روشنی نظر آ رہی ہے تو میں وہاں جا کے کوئی انگارہ یا کچھ لے آؤں تاکہ اپنی فیملی کے لیے میں یہاں پہ گرمائی کا کچھ ماحول بنا سکوں۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا، بہت مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ رب العالمین، یعنی اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ، یہ تو میں ہوں اللہ، بہت زبردست، بہت حکمت والا، اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ تو جب اس نے اس کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ عصا جب ڈالا زمین پر تو وہ حرکت کرنے لگا جیسا کہ وہ سانپ ہو، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یعنی خوفزدہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ خوف نہ کھاؤ، میرے پاس، میرے سامنے میرے رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا سوائے اس کے جس نے کوئی ظلم کیا ہو۔ پھر اس نے بدل دیا برائی کو نیکی سے، تو یقیناً میں بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور ذرا اپنا ہاتھ ڈالو اپنے گریبان میں، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی مرض کے، یعنی کسی بیماری یا برس وغیرہ سے بھی جیسے ہاتھ سفید ہو جاتا ہے نا، کھال سفید ہو جاتی ہے، تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ 2 نشانیاں فرعون اور اس کے قوم کے لیے 9 نشانیوں میں سے ہیں، یعنی فرعون اور اس کی قوم کی طرف اب بھیجتے ہوئے صرف یہ پہلے یہ 2 نشانیاں دی جا رہی تھی، جبکہ کل 9 نشانیاں اللہ کی طرف سے دی جانی تھیں۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ لوگ بڑے نافرمان ہیں۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہم گئے اور اللہ کی آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں ان کو بتائیں، دکھائیں، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ان کا انکار کیا ظلم اور سرکشی کے ساتھ، جبکہ ان کے دلوں نے اس کا یقین کیا، دل میں قائل ہو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب دیکھ لو کہ ان مفسدین کا کیا انجام ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ہم بلا شبہ ہم نے عطا کی داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا اللہ پاک نے۔ اب 2 بہت ایسے جلیل القدر پیغمبر بنی اسرائیل کے، جو کہ بادشاہ بھی تھے اور بہت بڑے مطلب بادشاہت ان کی تھی، ان کا اب ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ اور داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا واضح ایک فضل ہے میرے اوپر۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے، اور وہ پوری طرح سے ان کے کنٹرول میں رکھے جاتے تھے، ان کے قابو میں رکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک دفعہ ان کا گزر ہوا ایک وادی سے۔ دیکھیں سورہ کا نام بھی ہے نا، سورہ نمل کہتے ہیں چونٹی کو۔ ایک ایسی وادی سے گزر ہوا ان کا، تو وہاں پہ ایک چونٹی نے کہا، یعنی چونٹی نے جب اس لشکر کو آتے ہوئے دیکھا، تو چونٹیوں کے بھی تو اپنے ایک لشکر ہوتے ہیں نا، ایک سردار چونٹی ہوتی ہے اور باقی ورکرز وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو اس نے کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکری جو ہیں تمہیں کچل ڈالیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، انہیں خبر بھی نہ ہو اس کی، مطلب اتنا بڑا لشکر ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی چونٹیاں کیا پتہ چلیں گی ان کو، اور وہ رونتے ہوئے چلے جائیں۔ تو سلیمان علیہ السلام ان کی اس بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، اور انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میں اس بات پہ تیرا شکر گزار ہوں، اس احسان کا تیرے شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے تو مجھ کو صالح بندوں میں داخل کر لے۔ یعنی اس پہ اللہ کی شکر گزار ہوئے کہ یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ یہ چونٹیاں جو ہیں یہ ایک بات کہہ رہی ہیں
کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، اور اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے ایسا ان کو یہ علم دیا گیا کہ انہوں نے وہ بھی سن لیا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی کہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک اتنی بڑی یہ ایک معجزہ تھا کہ ان کو دیا گیا تھا، اور ان کی حکومت جو تھی ہوا کے اوپر اور جنوں کے اوپر اور چرند اور پرند ہر چیز پر تھی اللہ کی طرف سے۔ تو انہوں نے اللہ کے شکر گزار ہوئے۔ دیکھیں شکر گزاری نعمتوں کو اور بڑھا دیتی ہے اللہ کی۔ تو اور انہوں نے پرندوں کے لشکر کا، اچھا یہ واقعہ یہاں پہ ختم، بس یہ بات ہو گئی کہ یہ بات سن کے ان کو بڑا اچھا بھی لگا، اور یہ ہوا کہ چونٹی کی بات بھی دیکھو، مجھے اللہ کے حکم سے اتنا وہ ہے کہ مجھے سنائی دے گئی اور میں نے اس کی بات سن لی۔ تو اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ آگے آ گیا کہ انہوں نے پرندوں کے لشکر کا معائنہ کیا۔ تو پھر یہ کہا، جب انہوں نے اجازہ لیا کہ سب حاضری دیتے تھے نا سب پرندے اور سب دربار میں، تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کیوں غائب ہے، اور میں اسے بہت سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ تو کوئی ظاہر ہے وہاں پر کوئی ایک موقع ایسا ہوتا ہوگا جس میں سب کی حاضری بڑی ضروری ہوتی ہوگی، اور اس موقع پہ ہدہد جو ایک پرندہ ہے وہ غائب تھا۔ تو انہوں نے کہا اس کو بہت سخت اس کو سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ تو کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہدہد پہنچ گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ معلوم کیا ہے وہ آپ کو معلوم نہیں، اور میں آپ کے پاس قوم سبا سے متعلق بہت یقینی معلومات لے کر آیا ہوں۔ قوم سبا یمن کے علاقے میں آباد تھی، اور اس وقت بلقیس نامی ایک عورت ملکہ جو ہے وہ اس قوم پر حکمران تھی۔ اس نے کہا میں نے ایک عورت کو ان پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اسے ہر شے دی گئی ہے، اور اس کا تخت بہت عظیم الشان ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، اللہ کو چھوڑ کے، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، یعنی اللہ کے کو چھوڑ کے یعنی سورج کی عبادت کیا کرتے تھے، اس کو اللہ مانتے تھے، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو، یعنی وہی بات ہے کہ جو کچھ وہ غلط کام کر رہے تھے وہ ان کے لیے بڑے خوشنما بنا دیا شیطان نے، اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے۔ اب وہ راستہ نہیں پا رہے، یعنی ان کو شیطان نے اس طرح گمراہ کر دیا ہے کہ انہیں ہدایت کے راستے کا شعور ہی نہیں رہا ہے، کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے ہر چھپی چیز کو آسمانوں اور زمین میں سے، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اور وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَّقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، سلیمان نے کہا ہم عن قریب دیکھیں گے کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا تم جھوٹے ہو، یہ ہم معلوم کر لیں گے کہ تم کوئی سچی خبر لے کر آئے ہو یا تم صرف ہمیں بتانے کے لیے کہ صرف یہ کہنے کے ایک اپنی جان بچانے کے لیے بہانہ بنا رہے ہو۔ یہ سوری میں اللہ و رب العرش العظیم پہ سجدہ ہے، آیات سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے۔ تو انہوں نے کہا میں یہ معلوم کر لوں گا جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اب یہ میرا خط لے کر جاؤ اور اسے ان کے پاس جا کے ڈال آؤ، پھر ان سے الگ ہو کر یہ دیکھتے رہو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اب جب یہ خط انہوں نے بھیجا تو اس نے آ کر خبر دی، اس ملکہ نے فوراً اپنے سرداروں کو سب کو جو ہے وہ جمع کیا اور کہا کہ میری طرف ایک بہت عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ قالت یا ایھا الملو انی القی الیہ کتاب کریم، اس نے کہا اے میری قوم کے سرداروں، میری طرف ایک بہت ہی عزت والا خط ڈالا گیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور یہ شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں جو ہے ٹوٹل جو آیتیں صورتیں ہیں 114 ہیں نا، لیکن سورہ توبہ جو ہے وہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی، تو اس لیے 113 دفعہ بسم اللہ ہے، اور 114واں جو بسم اللہ ہے وہ یہاں اس صورت میں آ گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ خط جو ہے اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہو رہا ہے جو رحمان اور رحیم ہے،
اور یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرے مقابلے میں تم لوگ سرکشی نہ کرو اور میرے اطاعت گزار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ اس نے کہا اے میرے سرداروں، اس معاملے میں آپ لوگ مجھے مشورہ دیں، میں کسی بھی معاملے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ لوگ موجود نہ ہوں۔ یعنی وہ ایک طریقہ کار تھا کہ ظاہر ہے وہ جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ کیبنٹ ہوتی ہے، یہ آپس میں ڈیسائیڈ کر کے پھر کوئی کسی دوسرے بادشاہ، کسی دوسرے ملک کے پریزیڈنٹ کی طرف سے کوئی آیا تو پھر ایک ظاہر ڈائریکٹ خود ایک انسان تو جواب نہیں دیتا، آپس میں مشاورت ہوتی ہے پھر اس کے بعد کہ اب اس کو کیا جواب دیا جائے۔ اور یہ تو ایک بڑی بات کہی گئی تھی نا کہ اللہ کے اطاعت گزار بن جاؤ اور تم لوگ سرکشی نہیں کرو اور متعی ہو کر یعنی میرے اطاعت گزار بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ تو ان سرداروں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہم طاقتور بھی ہیں اور زبردست جنگی صلاحیت والے بھی ہیں، اور فیصلے کا اختیار تو آپ ہی کے پاس ہے، اب آپ خود دیکھ لیں کہ کیا حکم دیتی ہیں۔ یعنی ہم کوئی اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم طاقتور بھی ہیں، جنگ لڑنا پڑے تو جنگ بھی لڑ سکتے ہیں، فیصلے کا اختیار آپ کے پاس ہے، آپ جو بھی حکم دیں گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ ملکہ جو تھی وہ بڑی عقل مند تھی، اور اس نے ایک اچھی بات سوچی۔ اس نے یہ کہا کہ اگر میں جنگ کا بات نہیں مانتی اور وہاں نہیں جاتی اور میں جو ہے ایک جنگ یعنی ایک طرح سے اعلان جنگ کر دیتی ہوں کہ وہ لشکر آئے اور جنگ ہو، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، یعنی جب جنگ ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ بڑا فساد ہوتا ہے، ظاہر قتل و غارت گری بھی ہوتی ہے، فصلیں اور عمارتیں بھی تباہ ہوتی ہیں، لوگ بھی مارے جاتے ہیں، نقصان ہی نقصان ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ہے کہ ظاہر جب فتح یاب ہوتے ہیں تو پھر جو حکمران طبقہ ہے اس کو ذلیل کریں گے، وہ لوگ ذلیل ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں اس ملکہ نے جو ہیں وہ کہیں سوچیں، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ان کی طرف سے میں اپنا بھی کوئی قاصد بھیجتی ہوں اور کچھ تحائف بھی ساتھ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ یعنی وہ اس نے کہا کہ میں ذرا یہ بھی اندازہ کروں نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ صرف دنیاوی مال اور دولت کا ہی حصول چاہتے ہیں، یا پھر اس سے بڑھ کر کچھ اور ان کا جو ہے مقصد ہے وہ بھی ہے۔ تو جب وہ جو وفد یا وہ جو قاصد جو اس نے بھیجے تھے، یعنی اپنی طرف سے جو اس نے الچی بھیجے تھے، وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب آئے تو اس نے کہا کہ کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو مال و دولت سے؟ تو جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، یعنی میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے تحائف سے تم خود ہی خوش رہو، اور تم لوٹ جاؤ ان کی طرف تو ہم ان پر ایسے لشکروں سے حملہ آور ہوں گے جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور ہم انہیں نکال باہر کریں گے، ان کے ملک سے ذلیل کریں گے اور وہ رسوا ہو جائیں گے۔ یعنی یا تو وہ ہماری پہلی بات مانیں گے کہ وہ مطیع و فرما بردار بن کے ہمارے پاس حاضر ہو جائیں، ورنہ ہم ان پر لشکر کشی کریں گے۔ پھر اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے درباریوں، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لائے گا اس سے پہلے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس پہنچے؟ اب آپ کے دربار میں انسانوں کے علاوہ جن اور چرند پرند سبھی موجود تھے نا۔ اب آپ نے سب درباریوں سے کہا، صرف انسانوں سے نہیں کہا۔ آپ کو یہ یقین تھا کہ ملکہ جو ہے وہ عقل مند ہے اور وہ جو ہے اطاعت کے ساتھ حاضر ہو جائے گی، چنانچہ آپ نے یہ چاہا کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پہنچ جائے اور اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کر کے اس کی آزمائش کی جائے کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بقبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ جنوں میں سے ایک جن نے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس لے کر آتا ہوں اس سے کہ پہلے کہ آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اور میں یقیناً اس کام کے لیے طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر کہنے لگا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لے کر آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ پلٹ کر آپ کی طرف آئے، یعنی آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے میں اس کو حاضر کر دیتا ہوں۔ یہ جس شخص کا ذکر ہے اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن یرخیات ہے، اور یہ کہ ان کے پاس
اللہ کے ناموں سے متعلق ایک خاص علم تھا جس کی تاثیر سے انہوں نے اس کام کو ممکن کر دکھایا تھا۔ تو اب مزید ڈیٹیل تفسیر میں انشاءاللہ تعالی۔ پھر جب اس نے دیکھا اسے اپنے سامنے رکھا ہوا، یعنی وہ جو دعویٰ انہوں نے کیا تھا اس کے مطابق تخت کو باقی پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے سامنے دیکھا تو بے اختیار آپ اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ کتنی اچھی باتیں اور نصیحتیں ہیں یہ دیکھیں کہ جو کچھ بھی ملا یا جو کچھ بھی ممکن ہوا، یہ نہیں کہا بھائی واہ کیا دیکھو کتنی صلاحیت ہے، کتنی میرے دربار میں کیسے کیسے قابل لوگ ہیں، کیسا میرا کام منٹوں سیکنڈوں میں کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ بھی میرے رب ہی کے فضل سے، قال ھذا من فضل ربی، یہ بھی میرے رب کے ہی فضل سے ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا رب یقیناً بے نیاز ہے، بہت کرم کرنے والا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس تخت اس کے لیے، یعنی وہ ملکہ آنے والی ہے تو اس تخت کی ہیئت، اس کا ذرا حلیہ، یعنی اس میں کچھ تھوڑی سی رد و بدل کر دو، ہم دیکھیں کہ وہ پہچان پاتی ہے یا نہیں، پہچان پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو نہیں پہچان پاتے۔ پھر جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا آپ کا تخت اسی طرح کا ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے، یعنی اس نے اپنے تخت کو پہچان لیا، یعنی وہ واقعی ایک ذہین اور سمجھدار عورت تھی، اور ہمیں اس سے پہلے علم حاصل ہو چکا ہے۔ یعنی اس نے کہا کہ میرے لیے اس تخت کا یہاں پہنچ جانا کوئی بہت بڑی حیرت کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہ ہاں جو وہ مقام و مرتبہ ہے آپ کا، اس کے بارے میں مجھے اس نے بھی، یعنی ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے بارے میں معلومات کروا رہے تھے تو ادھر وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں معلومات کروا رہی تھی، اور اس کو یہ خبر مل چکی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا ہمیں اس سے پہلے ہی علم حاصل ہو چکا ہے اور ہم اسلام لا چکے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام نے اسے روک دیا اس سے جس کو وہ اللہ کے سوا جس کی وہ عبادت کرتی تھی، اور وہ ایک کافر قوم میں سے تھی، لیکن وہ اس سے باز آ گئی۔ اس سے کہا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جاؤ۔ تو جب اس نے فرش کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ تو ہوا یہ تھا کہ وہ فرش ایسا تھا، شیشے کا بنا ہوا فرش تھا۔ محل ان کا جو تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اس کی ایک الگ ہی شان تھی۔ تو وہ ایسا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ان کو کنسٹرکشن کرنے والے تو جن بھی تھے نا، تو اس نے جب دیکھا تو اس کو ایسا لگا کہ یہ فرش پہ پانی پڑا ہوا ہے، جبکہ وہ شیشے کا فرش تھا۔ تو اس نے کیا کیا، دونوں پنڈلیاں کھول دیں سے مطلب یہ جیسے ہم کہیں پانی دیکھ کے تھوڑے پانچے چڑھا لیتے ہیں نا، تو اس نے بھی اس طرح سے چڑھایا کہ تاکہ پانی جو ہے وہ اس کے کپڑوں کو گیلا نہ کر دے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو ایسا محل ہے جو شیشوں سے آراستہ ہے، یعنی وہ شیشے کا چکنا فرش تھا۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اس حقیقت سے بھی آگاہ کیا، اور اس کو دراصل یہ احساس دلانا تھا کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہوئی ہیں وہ تم تو سوچ بھی نہیں اس کے بارے میں سکتی ہیں۔ اس نے کہا اے میرے پروردگار، اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی اطاعت اختیار کی جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ پھر آگے بات آ گئی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور ہم نے بھیجا تھا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ کیا تم اللہ کی بندگی کرو گے؟ تو اس پر وہ لوگ دو گروہ میں بن کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ تو اس نے کہا اے میری قوم، تم لوگ کیوں جلدی مچاتے ہو برائی کے لیے بھلائی سے پہلے؟ تم اللہ سے خیر مانگنے کے بجائے عذاب مانگنے میں جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ کیا تم لوگ اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو ہی منحوس سمجھتے ہیں اور تمہارے ساتھیوں کو، اور تمہاری نحوست کی وجہ سے مطلب ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہم پر کوئی آفت نہ آ جائے۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ اور اس شہر میں 9 بڑے بڑے سردار تھے، وہ زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ تم سب آپس میں اللہ کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم لازماً رات کو حملہ کریں گے اس پر اور اس کے گھر والوں پر۔ یعنی وہ 9 جو افراد تھے، وہ بڑے بڑے جو سردار تھے، وہ بڑے سرکش تھے،
اور انہوں نے یہ پلان کیا کہ ایک کوئی شخص اگر نقصان پہنچائے گا تو دوسرے وہی والی بات نا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پلاننگ کی تھی، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم سب جو ہیں مل کر جائیں گے تو پورے کے پورے 9 قبیلوں سے تو کوئی نہیں مقابلہ کر سکے گا نا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ایسی پلاننگ انہوں نے مل کے رات کو یہ پلان بنایا کہ آپس میں کہ ہم رات کو آپ کے گھر پر حملہ کر دیں گے، پھر ہم اس کے وارث جو ہوں گے ان سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے قتل کے وقت موجود ہی نہیں تھے اور ہم تو سچے ہیں، ہمیں کیا پتا، ہم تو تھے ہی نہیں وہاں. انہوں نے ایک چال چلی اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور انہیں اس کا پتہ بھی نہ چلا. تو دیکھ لو کہ کیا انجام ہوا ان کی چال کا، ہم نے انہیں اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر ڈالا. تو یہ ان کے گھر ہیں جو ویران پڑے ہوئے ہیں اس ظلم کے سبب جو انہوں نے کیا تھا. یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا. اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا فحش کام کرتے ہو، جبکہ تم دیکھ بھی رہے ہو کہ یعنی آپس میں یعنی اللہ اعلان کھلم کھلا بھی وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے. تو انہوں نے کہا تم ایک تو بے کا کام کرتے ہو اور تم دیکھ بھی رہے ہو، یعنی سب کے سامنے کرتے ہو. کیا تم مردوں کی طرف جاتے ہو اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر؟ تم تو بڑے ہی جاہل لوگ ہو. تو ان کی قوم نے ظاہر جواب تو کوئی نہیں تھا، مگر انہوں نے پھر بھی یہ کہا کہ لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان کے گھر والوں کو اپنے شہر سے باہر نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، یعنی بڑے نیک ہیں نا، اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں. کبھی دیکھیں کہ بعض دفعہ کسی کو کسی غلط کام سے روکنے کے لیے یا کسی بات سے منع کرنے کی کوشش کریں تو وہ لوگ بھی چڑھ کے اس قسم کی بات کہتے ہیں، ہاں ہاں بھائی آپ تو بڑی نیک ہیں، جائیے آپ عبادت کریے اپنی، ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بڑے گناہ گار ہیں نا، ہاں ہاں ہم جواب دے لیں گے اللہ کو، اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، جس کے بارے میں ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. اور ہم نے ان کے اوپر ایک بارش برسائی، تو بہت ہی بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسائی گئی. یعنی یہ مطر کہتے ہیں بارش کو، اور بہت ہی بری بارش تھی جو کہ ان کے اوپر برسائی گئی. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہہ دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سلام ان بندوں پر، اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا تھا. ان سے پوچھو کہ اللہ زیادہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں. یہاں پر الحمدللہ آپ کا سپارہ ختم.